السلام علیکم پروگرام جوکس اینڈ جوک دے نال میں ہاں تہاڈا میزبان سلیم شہزاد. کیا حال ہیں جناب تہاڈے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیر خیریت نال ہے؟ اللہ کرے کہ سارے دیکھنے والے جتھاں جتھاں بھی موجود ہیں خوش ہوویں، نستے وستے رستے ہوویں، سارے ڈھیر سارے دعائیں تہاڈے نال اور سو کو یقین ہے کہ تساں سب اپنی محبتاں دی اور اپنی دعائیں دی ضرور یاد رکھیں دے. سو دوستو بندہ یہ سچی گل ہے کہ کوئی چھوٹا جہا کام کار کرتے بھی ڈھیر ساری دعائیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اندر کیتے ایک جملہ میں جڑا آکھنا ضرور چاہساں ہے کہ تہاڈے جذبے اگر سچی اور کھرے ہوئیں، اگر تساں کتھائیں دکانداری نہ کریں دے پے ہو، سودے بازی اگر تساں نہ کریں دے پے ہو کہ جناب یہ کتھائیں سودا کرنے کتھاں 10 روپے لیسن تو ول میں کو 100 مل سی، یقیناً ول بھی تو کچھ حاصل نہ تھی سی. اگر تساں 100 لیندے پے ہو اور آدھے پے ہو کہ نہیں میں کو 100 چو کچھ بھی واپس نہ آوے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ جہاں بندہ کہ جہاں کو میری ضرورت ہے جہاں میری مشکل ہے جہاں کہ پرابلم دے وچ ہے تو ان دا مسئلہ حل تھی ویسی میرے 10 روپے یا 50 روپے یا 100 روپے لاون نال، تو سچی گل ہے کہ تو کو دنیا تے بھی اور دنیا تو بعد بھی اور انساناں دے کولوں بھی اور اللہ تعالیٰ دے کول بھی جناب تہاڈا جڑا درجہ ہے وہ یقیناً بلند تھی سی. دوستو ایک کام اگرچہ بڑا مشکل ہوندا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس دنیا وچ موجود ہیں. پاکستان دے حوالے نال بھی سچی گل ہے میں گل کرساں کہ جناب کئی یہ جہے لوگ ہی ہیں کہ جنہاں دے توسط یا جنہاں دے حوالے یا جنہاں دے وسیلے نال یہ ملک اج بھی چلدا پیا ٹردا پیا، ورنہ جو کچھ ملک دے وچ تھیندا پیا سچی گل ہے کہ کہیں بھی ذی شعور کہیں بھی پڑھے لکھے آدمی تو کوئی دور کوئی نہیں، کوئی گال کو سمجھ تو باہر دی گال کوئی نہیں جڑی میں گال کہندے بیٹھا تو سمجھندے پیا سو کہ کیا تھیندا پیا. لیکن بل بھی یہ ملک ہے کہ بڑی خوبصورتی نال بڑے اچھے چنگے طریقے نال ول بھی ٹرا ویندے لوگ، ول بھی ملک دے نال ٹرے ودے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جڑے لوگ اپنی کیتے اپنی دھرتی دے کیتے اپنے لوکاں دے کیتے سچنے. اج دو مہمان شخصیات اتنے جڑے سارے نال موجود ہیں. سچی گل ہے کہ تہاڈے کیتے بالکل نویاں کوئی نہیں، میرے کو خوشی تھیندی پئی کہ نظر گال کر کے سماجی ورکر یہ اپنے آپ کو ہیں بڑے لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں لیکن اپنے آپ کو سماجی کارکن کھاتے خوشی محسوس کریں دیں کہ جناب اس ایک سماجی کارکن ہیں. سماج دے کہیں ایول کہیں بیماری کو جناب درست کرن دی اساں صحیح کوشش کریں دے پہ ہیں اور سارے کیتے دعا کرو. سچی گل ہے کہ تساں انہاں دی کیتے دعا کرو. جڑے سارے پہلے مہمان سارے نال موجود ہیں اے جناب فیڈرک نیومن فاؤنڈیشن جرمن ایک غیر سرکاری تنظیم ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور 1992 تو انہاں دے نال موجود ہیں اور یہ غیر سرکاری تنظیم جڑی 60 ملکاں دے وچ دنیا دے 60 ممالک دے وچ یہ کام کریندی پئی ہے اور انہاں دے بنیادی جڑے کام ہیں وہ ہے جمہوریت، انسانی حقوق اور احترام، لبرلزم، قانون دی حکمرانی، انہاں ساری چیزاں تو یہ کام کریں دے پین. پاکستان دے وچ بھی یہ پچھلے ایک طویل عرصے تو یہ غیر سرکاری تنظیم بڑی متحرک ہے اور ڈھیر سارے پلیٹ فارم تے انہاں دا کام کار ساکو نظر دے. روجا جناب انہاں نے اپنے طور تے یہ تاں انہاں دا اندر نال جرمن غیر جڑی سیاسی تنظیم ہے اندر نال دی جڑی وابستگی ہے ایز ایڈمنسٹریٹر ہے. انہاں نے کوٹ رادھا کرشن ٹرسٹ بنایا اتھاں جناب قصور دے وچ بابے بلے شاہ دے جناب نگری دے وچ تے اندر جناب اے جنرل سیکرٹری ایک سکول بنایا انہوں نے پہلا اتھاں پاکستان دا پہلا سکول ہے کہ لرنر سکول دے نال نرسری تو گنتے اور میٹرک تک اور اس سکول کو اعزاز حاصل ہے کہ پنجاب دے وچ جڑا بھی رزلٹ جتنا بھی رزلٹ آئے اندر وچ جناب انہاں دے سکول نے دے بالا نے پہلا دوجا تیجا نمبر جناب ضرور حاصل کیتے. تو بل مطلب ایسا آکھ سکتے ہیں کہ جذبے وہ والو گال ہے کہ جذبے اگر سچے کھڑے ہوئیں تو یقیناً کچھ بھی حاصل کیتا بن سکتے ہیں. سر نال پہلے سارے مہمان تہائی محترم محمد انور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہم سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھے ہیں سر. اور جناب دوسرے مہمان شخصیت جڑی سر نال تھا موجود ہیں انہوں کو بھی جناب بوتوارے کیتے بالکل نویں کوئی نہیں، انہوں کو تو پاکستان بھر دے چینلز تے گفتگو کریں دے ڈٹھا سنا. سیاست دے نال بھی انہوں نے بڑی گہرا تعلق ہے لیکن آج انہوں کو لگے انہوں کہ جی میرا دل کریں دے کہ میں سیاست چھوڑ کے پہلے عوامی خدمت کر کے نا ول سیاست والے پاسے سوچے سوں کیونکہ انہوں نے میں گال کریں دے پہ ہم تو انہوں نے میں کو آکے بالکل ٹھیک آ دے کہ میں سیاست کو اتنا طویل عرصہ دیتا لیکن لوکاں دی جڑی اٹریکشن ہے وہ کم آئی. میں سماج دے نال لوکاں دے نال ٹرنا شروع کیتا، لوکاں دے مسائل والے پاسے میں جے میں ہاتھ ودایا تو لوکاں نے جناب میں کو ویلکم آکھا اور اتنے میری رستے دے وچ اکھیاں بچھائیاں. شیلٹر انٹرنیشنل دے پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن دے اور فاؤنڈر فرسٹ دی فاؤنڈر فار پیس یہ جناب جنرل سیکرٹری ہیں اور فارمر فیڈرل منسٹر ہیں ڈاکٹر محمد امجد صاحب ہیں سارے موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑی ایک مزیدار انشاءاللہ آپ سے گپ شپ رہے گی سماجی تنظیموں کے حوالے سے. پہلا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ایک عام آدمی ایک عام پڑھا لکھا آدمی ہے اس کا ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ غیر سرکاری تنظیم جو ایک NGO ہے اس کا کام ہے پیسے کمانا،
یہ واقعی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی سے پھر ہم شروع آگے ہم چلتے جائیں گے. نہیں بالکل یہ تو ایکچولی معاشرے میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہر فیلڈ میں سیاستدانوں میں لگا لیں, میڈیا میں لگا لیں, ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. این جی اوز میں بھی ہوں گے, یعنی کہ این جی اوز میں نہیں ہوتے, لیکن ہم میجورٹی اگر دیکھیں کہ میجورٹی کی بات کریں کہ جی آج سے پچھلی تھوڑی سی ہم ہسٹری اگر کرتے ہیں, کوئی 90s میں ہم دیکھتے ہیں, 90s میں ایک مثال اب لے لیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ جناب یہ کوئی یہودی لابی ہے جو ہمارے ہاں ایک فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں, حالانکہ ہیومن رائٹس کی تو بات ہے ہی نہیں, ضرورت نہیں ہے, اور یہ جو ہے یہ مذہب جو یہ مغرب والوں کا پراپیگنڈا ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب 20 سال بعد ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو پاکستان کے ساری سیاسی پارٹیاں اور عام لوگ بھی, کوئی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ میرا مسئلہ, آپ ہمارے لیے آپ آواز اٹھائیں, اور اس کی آواز جو ہے یا ان کی اینول رپورٹ ہے وہ پوری ورلڈ میں ایک اتھینٹک مانی جاتی ہے. یہ تو مطلب ایک اس کا ایک سلسلہ. لیکن سر بات ہے یہ سوچنے کی کہ یہ تاثر ہے کیوں؟ یہ بھی تو دیکھنے کو اس ملک میں ملتا ہے کہ کچھ این جی اوز جو آئی ہیں. سر وہ میں بالکل اسی کی میں بات کرتا ہوں کہ جب 2002 میں ہم نے اپنے اسکول کوٹا ایجوکیشن میں ہم نے سوچا کہ یار ہمارے ہاں وہاں کوالٹی ایجوکیشن کا فقدان ہے, اسکول تو کافی ماشاءاللہ ادھر اچھے ہیں, گورنمنٹ نے بھی کالج بھی بنائے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے جو نزدیک ترین اسکول وہ رائیونڈ میں میاں صاحب کا جو شریف ایجوکیشن کمپلیکس تھا, میری اپنی بیٹیاں وہاں پڑھ رہی تھیں. اب اس وقت 2002 میں 3500 روپیہ بچے فیس پے کر رہے تھے وہاں. ہمارے شہر کے کوٹا ایجوکیشن سے صرف شہر کے 90 بچے وہاں جاتے تھے, باقی لوگوں کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ سارے بچے پڑھ سکے. ہمارا ایم یہ تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہمارے 500 وہاں 90 کے بجائے 900 بچہ پڑھے جو ایسی اتنی کم فیس رکھیں, لیکن ہماری تعلیم کا سٹینڈرڈ وہی ہو یا اس سے بھی اچھا ہو. جب ہم نے شروع میں سٹارٹ کیا تو ہمیں بھی اس وقت مسائل کہ جناب یہ کوئی یہودی لابی آ کے تو ہمارے شہر کے بچوں کو بگاڑنے کے لیے یہ شروع کر دیا. مجھے لوگوں نے کہ جناب سنا ہے آپ کو پیسہ جو ہے وہ یہودی دے رہے ہیں. میں نے کہا ہم خود اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ملٹی میڈیا پہ ایون کہ کہیں سے میں نے چیک لیا, پہلا چیک ایک جرمن ایمبیسی سے ہمیں ملا, تو میں نے پورے ایک سیمینار ہم نے رکھا, ایونٹ رکھا ہوا تھا, وہاں ملٹی میڈیا پہ دکھایا کہ جناب یہ دیکھیں یہ 3 مہینے کے اسٹرگل کے بعد پہلے یہ میں نے لیٹر لکھا, انہوں نے یہ جواب دیا, یہ کیا, اور یہ بڑی ہم نے منتیں ماج کر کے بتایا کہ جناب ہمیں یہ بڑی ضرورت ہے. 4 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا. آستہ آستہ ٹرسٹ بائلڈ کرنا پڑتا ہے, ان کو لوگوں کو بتایا. اب لوگ جو ہے وہ پہلے تو نہیں مانتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب 10 سال کے بعد اب ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اس میں ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنی انفارمیشن شیئر کریں. میرے ساتھی جو شروع میں تھے وہ کہتے تھے جی نہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, لوگ جی وہ پریشان, وہ لوگ ہم 10 روپے بتائیں گے وہ کہیں گے جی نہیں جی نہیں کوئی چکر ہے. میں نے کہا نہیں, لوگوں کو آپ ایگزیکٹلی 100% کریکٹ انفارمیشن اگر بتاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے. آپ اگر انفارمیشن ہائڈ کریں گے تو لوگ 10 کا جو ہے وہ 50 بنائیں گے. ہماری جو ویب سائٹ اسکول کی بنائی ہوئی تھی, جب بھی ہم نے کہا کہ جناب جو کہیں سے پیسہ ملا ہے ویب سائٹ پہ ہم نے ڈال دیا. بچوں کے ریزلٹس میٹرک کے پچھلے 7 سال کے جو بھی ہیں وہ ویب سائٹ پہ ہیں. کوئی بچہ فیل ہوا اس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے, ٹیچرز کو جو سیلری دے رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہم نے ویب سائٹ پہ کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب اس میں جو ہے ہم انفارمیشن اگر شیئر کریں گے باقیوں کے ساتھ تو میرا خیال ہے وہ جو ہمارا اعتماد کا فقدان ہے وہ دور ہو جائے گا. لیکن دیکھیے فاؤنڈیشن تو ایک لائک مائنڈیڈ چیز ہے نا, کہ آپ نے کچھ لوگوں نے مل کے یہ سارا کام کیا. ڈاکٹر صاحب یہ تاثر جو ہے جو پہلا سوال میں نے کیا, اس کو زائل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سچی بات ہے کہ غیر سرکاری تنظیمیں جو ہے اس ملک کے لیے بہت سارا کام کر رہی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ ان کا کام دکھائی بھی دیتا ہے, لیکن یہ تاثر کیوں؟ یہ کوئی خاص لابی ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کسی ایسے کام کو جب آپ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات شوشہ یا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ اس کام کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, آگے نہیں بڑھانے دیا جاتا. جی شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر واقعی ہے اور لوگوں میں بہت عام ہے, اور اس کی ریزن شاید یہ ہے کہ ہماری بیشتر جو این جی اوز ہیں وہ فنڈز تو لیتی ہیں باہر سے, لیکن ان کو پراپر طریقے سے خرچ نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر تو صرف آپ یہ دیکھیں کہ جو پاورٹی ایلیویشن ہے آپ نے اس طرف جانا ہے, لوگوں کو صحت تعلیم کی سہولت دینی ہے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, پھر تو لوگ زیادہ بات نہیں کریں گے. لیکن بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں جو فورن فنڈڈ ہیں, اور ان کے یہاں پہ جو ورکنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پولیٹیکل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, ان کی پولیٹیکل ٹریننگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, الیکشن سے ریلیٹڈ ان کو ایجوکیٹ کرتی ہیں. مطلب ان کے جو ان کے وہ کیا کہتے ہیں آبجیکٹیوز ہیں, ایک خاص مقاصد ہے کہ ایک ٹارگٹ جو کمیونٹی ہے who are involved in politics or in elite class, تو ان کے ذہنوں میں کو بدلا جائے.
ان کو ان کے ذہن, ان کی تربیت اور ان کی سوچ اور ان کے جو ایکشن ہے اس کو اس طرح سے کیا جائے جو باہر کی ہماری جو فورن فورسز ہیں اس سے ریلیٹ کیا جائے اور ان کو فیوچر میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. تو ایسے عناصر ہیں اس کی وجہ سے یہ تاثر جو ہے وہ گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو سورس آف انکم بناتے ہیں. ٹھیک, سورس آف انکم اس طرح کے بھی, اگر سپوز کہ آپ کو $100 ملے ہیں تو آپ 50 خرچ کرتے ہیں, 50 آپ پبلک پہ 50 اپنے, یہ بھی ایک تاثر ہے. لیکن سب لوگ نہیں ہیں, ضرور ایسے ہیں. ہمیں ایک تو ان کی روک تھام کرنی چاہیے اور پبلک کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کون سی این جی او کیا کام کر رہی ہے. پھر ان کا پراپر ایک آڈٹ سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک, وہ مطلب این جی اوز کا ہی ایک مطلب ایک سسٹم نیٹ ورک بنا دیا جائے تمام بنا این جی کے اوز ان کا. کی اینول اسسمنٹ کریں, 3 سال کے بعد کریں. پھر ان کے سورس آف انکم اس کو بھی چیک کریں کہ کہاں سے آ رہا ہے, کہیں وہ سورس ہمارے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ یہ بھی دیکھنے کو یہاں ملتا ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے اسٹیٹ آف چلڈرن کا ایک چپتا ہے. پہلے تو منسٹری آف سوشل ویلفیئر کیا کرتی تھی, لیکن اب شاید وہ کہیں کسی اور منسٹری میں وہ چلے گئے ہیں وہ لوگ. اس کے پیرالل ایک اور این جی او, یہاں کی ایک مقامی این جی او, وہ بھی اسی طرح کا ایک وہ چھاپ کے اور اپنے اعداد و شمار وہ بھی یو این کو بھیجا کرتی تھی. اب یو این اس پہ زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے بھیجے اس پہ نہیں کرتی تھی. مطلب یہ جو کراس ایک کرنے والی جو بات ہے, یہ بھی تو ایک تاثر ظاہر ہے, وہ عجیب سا تاثر بنتا ہے نا. اب صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ کہ ہمارے گورنمنٹ کے جو مختلف محکمے ہیں ان کے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں یا ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں کسی حد تک تھوڑی سستی دکھائی جاتی ہے. رسپانسبلٹی اتنی نہیں لی جاتی کہ ڈیپ آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے آپ اس کو کنڈکٹ کریں. تو اس لیے بعض کا تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید یہ حقیقت سے کچھ دور ہیں. لیکن میں یہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہوں گا کہ وہ جیسے یو این بلیو کرتی ہے یا امریکن اور یہ یو کے والے جو وہ پیسہ دیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں, وہ بھی فگرز کو آلٹر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کے تھرو اپنی جو فگرز ہیں ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور ہمیں اٹھا کے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا یہ نمبر آ گیا, آپ کا وہ کرپشن میں اب آپ کا فلاں چیز ہو گئی, آپ نے اتنے کروڑ. مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے ان لوگوں کے تھرو, اپنے ان ایجنٹس کے تھرو جن کو وہ پیسہ دیتے ہیں, اپنے مطلب کی فگر کریٹ کرتے ہیں اور کریٹ کر کے وہ پاکستان کے عوام کو تھوڑا مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی حکومت اور اپنے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان پہ ڈیپینڈ زیادہ کرنا چاہیے اور ان کو یہ چاہیے کہ نیتی کے ساتھ, صفائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ آپ وہ کام کریں تاکہ ہم لوگ کسی کا اعلی کار نہ بن سکے یا ہم کوئی ایسی انفارمیشن شیئر نہ کریں فورن سورسز سے کہ جو انفارمیشن کل کو ہمارے ہی ملک, ہمارے ہی گلے پڑے اور ہماری قومی سلامتی بھی اس سے متاثر ہو اور خود مختاری بھی ہو اور لوگ انوالو ہو جائیں اتنے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کہ پاکستان کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے. جیسے چائلڈ لیبر کی ایشو ہے, پھر وہ وومن پروٹیکشن کا ہے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ہو تو رہی ہیں, واقعی پرابلمز ہیں ان آور سوسائٹی, لیکن اس کو وہ کچھ زیادہ ہی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں پاکستان کو کارنر کرنے کے لیے. تو اس سے تھوڑا ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور دیٹ از دی اونلی ریزن. آپ سوال تو بعد میں کریں گے لیکن میں اس سے ریلیٹ صرف یہ کہہ دوں گا, دیٹ از دی اونلی ریزن کہ میری این جی او شیلٹر کو 12 سال ہو گئے لیکن آج تک ہم نے کسی بھی فورن کوئی کسی این جی او سے یا کسی گورنمنٹ سے ایجنسی سے آج تک $1 نہیں لیا. اور اس کی میجر ریزن ہی یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو میرے اوپر یہ لیبل لگے کہ شاید ہمارے مقاصد ان کے لیے ہیں یا وہ جو ہمیں فنڈ دیں گے وہ کل کو مجھے یہ کہیں کہ بھائی آپ کو پیسے دیتے تھے, آپ ویلفیئر تو کر رہے ہیں, لیکن اس کا اینگل یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن چھوٹی سی ہم نے ایک بریک لینی ہے. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے ساتھ بات کریں. ٹرسٹ لوگ کرتے ہیں, مطلب ٹرسٹ اگر نہ کرتے تو ایدی ایمبولینس فاؤنڈیشن جو ہے وہ اتنا بڑا ٹرسٹ جو ہے وہ نہ ہوتا. ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ جو اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, آپ سے ہی واپس آئیں گے جناب. اتنا چھوٹی جی بریک والد اعظم سارے نال نمبر انگلش اسکرین تے موجود ہے. اگر ڈاکٹر امجد صاحب نال, محمد انور صاحب نال کوئی سوال کرنا چاہو, گال کرنا چاہو, یقین کر سکتے ہوئے نمبر موجود ہے اسکرین دے. اور چھوٹی جی بریک ہم سے واپس آنے ہیں.
جی ویلکم بیک جو ہے نو خیر صلاح سے واپس آ گئے اسے اور جناب گال کو تھوں جڑے نے جتوں سے گال کو کیتا ہے من کہتا. جی سر آپ کچھ فرما رہے تھے. جیسا میں ڈاکٹر صاحب جس طرح بتا رہے تھے نا کہ جو فارن این جی اوز ہیں ان کا کوئی اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ ہمیں نہیں چاہیے کہ جی ہم ان سے ہم اپنے پیسے جس طرح ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ نہیں بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کا رائٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے کہیں بھی فنڈنگ نہیں لی, میں خود جنریٹ کر رہا ہوں. لیکن ہماری اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی باہر سے فنڈنگ لے رہی ہے, ہمارا الیکشن کمیشن بھی باہر سے پیسے لے رہا ہے. ہم ایک نلکا بھی لگانا تو ہم اس کے لیے بھی کہیں ایون کہ پہلے تو آپ کے سامنے یو ایس ایڈ کے وہ پل ایک افتتاح کر رہے ہوتے تھے, اس کے اوپر بھی جھنڈا پاک امریکہ کا وہ لگا ہوتا تھا. اب ہم وہ ایک ریکگنائز کر رہے ہوتے تھے سارے کہ جناب ہم پیسے لے رہے ہیں. اب این جی اوز کو پیسے جو مل رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جو وہ لا کے یہاں ایک ڈبہ انہوں نے بکسہ رکھ دیا جناب یہ ٹرنک ہے لے کے چلے جاؤ, ایسا نہیں ہے. پورا ایک ریٹرن ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. میں پچھلے 20 سال سے جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں, ہمارا یہ پروسیس ہے کہ ہم سال کے ہماری جو فنڈنگ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کن کو لائک مائنڈڈ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کہ جناب یہ ادارے کام کر رہے ہیں, وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں. اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود جب ضرورت کسی کی ہے وہ اپروچ کرے. ہم اگر کسی کو جا کے پیسے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن انور صاحب ایک خاص مائنڈ سیٹ تو ہے نا جی کہ جو آپ کے جو ٹارگٹ ہیں آپ کے جو جن کو آپ نے اچیو کرنا ہے, جس کے لیے یہ جو تنظیم کام کر رہی ہے وہ تو آپ نے سیٹ کیے ہوتے ہیں. بالکل سیٹ ہوتے ہیں, وہی لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے نا. بالکل وہ سیٹ ہوتے ہیں. وہ سیٹ ہوتے ہیں اسی میں, مطلب ہم ان لوگوں کے ساتھ ہی. لیکن اس میں یہ ہمارا کوئی ایک ریسٹرکٹڈ ایریا نہیں ہے کہ جی ہم ان لوگوں کو بلائیں گے. ہم جو کام کر رہے ہیں, جو ہماری جو پاکستانی آرگنائزیشن جو کام کر رہی تھی وہ بھی پوری پبلک سے کام کر رہی ہیں. جس طرح کراچی ہماری جو فاؤنڈیشن ہے فریڈرک نومن فاؤنڈیشن, یہ پچھلے 25 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہے. اس میں بنیادی کام کیا, میجر کام کیا ہے آپ کے یہاں پہ؟ میجر جو ہے ہمارا جو ہے, ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ایکول اپورچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, فری مارکیٹ اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کو موقع دیا جائے. آپ کی بات کنٹینیو کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, سوال شاید کوئی ہو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہلو. لیاقت بول رہے ہیں سعودی عرب تو. جی لیاقت صاحب جی بڑی مہربانی, بہت شکریہ جناب. جی سوری ہم کر رہے تھے. جی سر جناب, تو اب ان اداروں کے جو جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو 25 سال میں مختلف ادارے ایون جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا. جو باہر سے پیسہ ٹھیک ہے ہم نے دینا ہے, وہ خود اپروچ کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ ہمیں ہیلپ کریں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ واقعی ان کے پاس ٹیم ہے, جو ہم پیسے اگر 20 لاکھ 50 لاکھ یہ جتنا بھی ہے, اتنے خیر زیادہ پیسے نہیں ہوتے جتنے ہماری جو ایک ایشو بنایا جاتا ہے, وہ جب دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کام کے لیے آپ نے یہ پیسے ہم دیں گے آپ کو. اس کے بعد جو پیسے ان کے پھر ہم باقاعدہ اکاؤنٹس واپس لیتے ہیں. میں خود یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا, میں اکاؤنٹس اور ایڈمنسٹریشن کو اگر ڈیل کر رہا ہوں تو میں وہاں چھوٹے دیہاتوں میں ڈیرہ غازی کام ہے راجن پور میں, جہاں سے بل میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں, میں ہوٹلس کو فون کر رہا ہوتا ہوں کہ جناب ہم ایک سیمینار ایک آپ کے یہاں کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے ہوٹل کا ریٹ کیا ہے, کھانے کا ریٹ کیا ہے. اچھا یہ بتائیں انور صاحب کہ آپ کی جو این جی او ہے ایک عام آدمی کے لیے, جو ایک بالکل عام آدمی ہے جناب, اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سر اس کے لیے اس کو ہم وہی بات کریں گے کہ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. نہیں اس کے لیے کر رہے ہیں سر. یہ میجورٹی آف دا این جی اوز جو فورن ہے نا فنڈڈ, ڈاکٹر صاحب یہ سارا نا سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. جو کلاس ہے نا پڑھی لکھی, ان کے مائنڈ سیٹ اپ اب یہ الیکشن کے متعلق, پھر ہیومن رائٹس کے متعلق, پھر اپنے وہ کیا کہتے ہیں یہ ان چیزوں میں ہے. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک غریب آدمی ہے, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کو روزی کمانے کے لیے, اس کی صحت کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے, اس کے بچے کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, تو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے, اسکول کے لیے چھت نہیں ہے, بیٹھتے ہیں ٹاٹوں پہ, ان کے لیے کریں نا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک منٹ میں ایک تو یہ کہ اس میں موسٹ آف دا این جی اوز یہ نہیں کرتی. دوسری بات یہ کہ ان کا 20 سے 25% منیمم بجٹ ہوتا ہے جو ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے انہوں نے $1,00,000 لگایا تو $25,000 تو اسی کام میں چلے گئے. اور پھر باہر سے بہت سارے اپنے ہی بندے بھیج کے ان کو اس پاکستان کی آرگنائزیشن کا ہیڈ بنا دیتے ہیں, پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے بنا دیتے ہیں, پھر بڑے بڑے آفس لے لیتے ہیں, تو باقی جو 20-25% وہاں لگ جاتا ہے. باقی رہ گیا 50%. اس میں پھر یہ مقاصد سیٹ کرتے ہیں کہ عوام کے اور لوگوں کے ذہنوں کو کس طرح اس لائن پہ چلانا جو انٹرنیشنل. لیکن ہمارا ملک اتنا ڈیولپ نہیں ہے. انور صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو دور سے بیٹھے ہوئے نا, میں پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جی
किस तरह कितने बजट होता है। नहीं, एक आम आदमी के लिए क्या मतलब, एक आदमी को अगर आप अवेयरनेस दे देना कि एक आदमी को आप बजाय इसके कि आप उसको रोज आके उसका एक जूता तस्मा बांधे कि जनाब ये मैं आपका डेली तस्मा बांध दूंगा, उसकी बजाय अगर आपको एक तरीका बता दे कि जनाब तस्मा आपने कैसे बांधना है, क्या वो डेली आपके ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं होगा ना, अपने सियासतदानों के ऊपर या अपने बाकी जो चौधरी है वहां गांव का उसके ऊपर तो नहीं होगा। रोजगार कमाने के लिए रोजगार कमाने के लिए भी ट्रेनिंग्स देते हैं, स्किल ट्रेनिंग्स देते हैं सर, स्किल ट्रेनिंग्स देते हैं। अब एनजीओ है, स्किल ट्रेनिंग्स है, हर एक का जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना अपना सेट है। कुछ ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कुछ स्कूल बना रहे हैं, कोई नलके लगा रहे हैं, पानी के हेल्थ के ऊपर है, कुछ अवेयरनेस दे रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों को बोलने का तरीका बता रहे हैं। हर एक का एक अपना मोटो है कि जनाब हम लोगों को रूल ऑफ लॉ उनको बताएंगे कि जनाब कानून की हुक्मरानी भी है। अभी जो जिस तरह हमने हमारी जो मेजर चेंज अभी हम बता रहे हैं, पूरे हम नारे मार रहे हैं, हमारी जो जस्टिस की वजह से ये जो हमारी वकला साहिबान की तारीख थी उसमें रूल ऑफ लॉ की बात थी ना, और कौन सी बात थी उसमें इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि जनाब हम आपके हर शहर में। सर बात ये है ना अनवर साहब, बात ये है कि एक आम आदमी के लिए कितनी मुस्तहकम जमहूरियत हो, एक आम आदमी के जब पेट में रोटियां नहीं होगी तो उसके लिए तो जमहूरियत किसी काम की नहीं है ना जी। उसके लिए रूल ऑफ लॉ की बात जब जितने भी हो, एक आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस पे आप करते, एक वर्कशॉप पे लाखों रुपए लगे, एक आदमी रिहेबिलिटेट नहीं होता सर। बिल्कुल नहीं होता। मैं वही बात कर रहा हूँ कि दो टाइप की एनजीओज होती हैं, एक रिहेबिलिटेशन वाले हैं, एक जो है वो आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि जनाब आपने अपने पांव पे कैसे खड़ा होना है, वो आपको स्किल ट्रेनिंग। लेकिन सर बात ये, डॉक्टर साहब आप शायद मेरी इस बात पे इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हम कैसे करते हैं, करना क्या चाहिए। क्योंकि जिस मुल्क में आ गई तो तब हो कि पहले किसी का पेट भरा जाए, जिस बंदे का पेट खाली है तो उसे आ गई की जरूरत ही नहीं, वो तो रोटी के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आप रोटी डेली एक बंदे को एक रोटी दे देंगे ना जी, आप वही बात है कि आप रोटी देना नहीं, हम कहते हैं रोजगार के मौके फ्राहम करना, हम ये बात कर रहे हैं। मौके आप खुद अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, आप बंदा पहले पढ़ाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, तब वो तो कौन पढ़ाएगा? आप तो नहीं पढ़ाते, आप तो सिखाते हैं कि इलेक्शन में वोट कैसे डालना है और सियासी जमातों को सीधा कैसे करना है, और इनके ये कैसे सिखाना है कि आपके ये राइट्स हैं और हुकूमत के खिलाफ कैसे तहरीक चलानी है, और आपने मीडिया को कैसे सेटल करना है। ये इंटरनेशनल एनजीओ के तो ये मकासद। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, मैं जनरली बात करूं, नॉट योर ऑर्गेनाइजेशन। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप मेरे भाई मुझे ये बता दें कि आपने पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जिनको आपने ये एजुकेट किया कि तुमने पैसा कैसे कमाना है, तुमने रोजगार कैसे कमाना है, तुमने अपने पाँव पे कैसे खड़े होना है, अपने आप को कैसे अच्छा शहरी बनाना, ये बताएं मुझे। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी भाई, मेरे को अपने नाम से कौन? जी डॉक्टर साहब को मैं बहुत सलाम पेश कर रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइएगा प्लीज। हाँ जी सर। जी जी हाँ जी, डॉक्टर साहब को मैं बता रहा हूँ कि सर हमारे पाकिस्तान कैसा तरक्की कर सकता है। हमारे जनाब वाली हुक्मरान जनाब वाली 20-20 पजेरों गारों में खड़ा रहा हो जी, स्कूटी के खर्चात पाकिस्तान का इतना ज्यादा है कि कोई साफ नहीं है जी। तो ये पाकिस्तान कैसा तरक्की कर देगा? किसी मुल्क में भी जाओ जनाब वाली, इस तरफ सियासत की गर्मी जिस तरह पाकिस्तान में किसी और मुल्क में है ही नहीं है। तो उसके बाद जनाब वाली जब तक ये, मैं हर मुल्क में जाकर देखा जनाब वाली, हमारे दूसरा मुल्कों के हुक्मरान जैसा रोडों में आम घूम रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच जनाब। कह रहे हैं कि जी ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा कि जनाब हमारे जो लीडरान हैं, एक लीडरान 20-20, 30-30 गाड़ियों में फिर रहा होता है। मैंने पूरी दुनिया में 20 लीडरान को देखा, आम बसों में बगैर प्रोटोकॉल के फिर रहे होते हैं। ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आपसे उन्होंने सवाल किया। ये मेरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2-2, 4-4 पजारों रखी हुई हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की इस वक्त 2 सबसे बड़ी जो सियासी जमातें हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हमने सियासत यहाँ डिस्कस नहीं करनी, 2 बड़ी सियासी जमातों के जो हुक्मरान हैं या जो उसके हुक्मरान तो दूर की बात है, मैं कहूँगा वो सदर भी नहीं, मालक है दोनों पार्टियों के, जैसे ओनरशिप होती है, क्योंकि आगे बच्चों को जो जा रही, तो उन लोगों ने अपना सारा पैसा बैरून मुल्क बैंकों में, अपार्टमेंट्स में, फैक्ट्रियों में, ज़मीनों में लगाया हुआ है, जो कि करोड़ों अरबों डॉलर है, रुपीस भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो पैसा जो पूरी दुनिया में लगाया और हुक्मरानी करते हैं पाकिस्तान में और सारा माल समेटते हैं बाहर के मुल्कों में, और वो माल भी किसका है? आपका, मेरा, एक गरीब आदमी का, जो टैक्स देते हैं उनका पैसा निकाल के बाहर ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन भाई ने जो बात की, पजारों तो बहुत दूर की बात है, वो पैसा लाएं, उससे काम करें। अब एक पार्टी है, वो मुल्क के जो टैक्स की कलेक्शन है
اس سے اپنی پارٹی کی ایک لیڈر کے نام سے ٹرسٹ بنا کے لوگوں کو انہوں نے 1000 روپیہ مہینے پہ محتاجی پہ لگا دیا. دوسری پارٹی ہے وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے لیپ ٹاپ اور گاڑیوں کے لون دے کے اپنی تصویریں پورا اخبار میں چھاپتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اگر وہ ایک ایک فیکٹری بیچ دیں دونوں, یا اپنا ایک ایک بینک اکاؤنٹ جو باہر کے ملک میں ہے, یا اپنے لندن کا ایک ایک اپارٹمنٹ بیچ دے نا, تو وہ 1000 کمپیوٹر آ جائے گا, وہ لوگوں کو دے, تب تو مزے کی بات ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب بس میرا چھوٹا سا یہ سوال تھا کہ اب پہلے سے ہی سب اپنا نام ریسیسو کتوں کال کرنے پہ پلیز. میں ظفر بات کر رہا ہوں, جدہ سے بول رہا ہوں. جی ظفر بھائی. سعودی عربیہ. جی جی پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو این جی اوز وغیرہ کا یہ جو بجٹ وغیرہ ہوتا ہے, جی جی, یہ اوور آل ٹاپ لیول پر جب ہوتا ہے تو اس کے اسٹریٹجیز وغیرہ سیٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ دونوں صاحبان آپس میں ڈس ایگری کر رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح خرچ ہونا چاہیے, دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح خرچ ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہائی لیول پر, کیونکہ یہ تو 8 کے بجٹ میں ہمارے پاس آتا ہے, تو یہ اس کی کوئی اسٹریٹجیز ہائی لیول کے اوپر سیٹ نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ این جی ایس کو دے دیا جاتا ہے اور جو دل چاہتا ہے وہ جس طرح دل چاہتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مہربانی بھائی. اصل میں جو بڑے لیول پہ وہ اسٹریٹجی اور ہے, این جی او کے معاملات ایڈ کی شکل میں جو پیسے آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. یہ کوئی اور بات ہم کر رہے ہیں. حکومت کے پیسے نہیں, حکومت کے پیسے نہیں ہیں, یہ تو ایک آرگنائزیشن. وہ بھی میں تو جو بھی اگر ایون کہ ہم ایک مکان یا کرسی بھی لے رہے ہیں تو ہماری وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے, وہ بھی ہماری پلاننگ ہے. ہم کرسی کس لیے لیں گے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے گا, بیٹھے گا. اس طریقے سے کوئی جو بھی انسان یا جو بھی ایک گروپ جو ہے وہ ایک این جی او بناتا ہے یا فاؤنڈیشن بناتا ہے, اس کا بھی ایک ایم ہوتا ہے کہ ہم کس ایم کے تحت کر رہے ہیں. اسٹریٹجی تو اس نے بنا لی, اس کے بعد اسٹریٹجی اس کی یہ ہے کہ جی اس کو میں امپلیمنٹ کیسے کروں گا. میرا اپنے گاؤں میں میرا تھا کہ ہم بچوں کو معیاری تعلیم دیں گے, اس کو ہم ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ہم کیسے تعلیم دیں گے. وہ ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو, بچوں کو کتنی فیس ہم رکھیں گے. سر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی رمیش صاحب. سر آج کا ٹاپک ماشاء اللہ بڑا ہی اچھا ہے. جی بھائی. میں اس سوال میں تھا کہ کوئی ایسا ٹاپک ہے دوری پہ, اور میرا ان سے کوشچن یہ ہے کہ ان دونوں سے کہ انہوں نے عام بندے کے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کن سے پوچھ رہے ہیں, امجد صاحب سے پوچھ رہے ہیں یا انور صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ دونوں سے. آپ کی کیا؟ اچھا دونوں صاحبان سے. ٹھیک ہے جی. جی, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرا آج کل جو بھی کوئی یعنی کہ کوئی بیکار بندہ ہے, اگر اس کو کہیں جی کوئی کاروبار آپ نے کرنا ہے تو مشورہ یہی ملتا ہے جی آپ این جی او کا کاروبار کرنے, اس میں بہت پیسہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ کوشچن کرنا ہے. سر وہ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ صاحب. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں کہ ہم کون سی این جی او بنائیں تاکہ ہمیں پیسہ لے لیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں صبح میری 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے, لیکن 8 کی بجائے میں 10-11 گھنٹے آفس میں کام کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اتنا اگر آسان پیسہ ہوگا تو میں اپنے بہن بھائیوں کو سب کو میں این جی اوز بنا دوں کہ جناب آپ این جی اوز بنائیں اور میں یہاں بیٹھا ہوا, میں پیسے دے رہا ہوں, آپ لوگوں کو پیسہ دے دوں. اتنا آسان نہیں ہے. اچھا مجھے حیرانگی کی بات یہ میں نے پوچھا عام آدمی کا بھی انہوں نے سوال کیا کہ عام آدمی. جی بالکل, عام آدمی کو مطلب میں وہی بتا رہا ہوں کہ 2 ٹائپ کی. ایک تو آپ کو این جی او ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے جس طرح سیلاب میں جا کے مکان بنا رہے ہیں, اسکول بنا رہے ہیں, پانی کا ہیلتھ کا کام کر رہے ہیں, وہ ڈائریکٹلی وہ کرے جاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ٹریننگز دیں گے مختلف. آپ کو ایک مچھلی, وہی جو ہماری این جی او کی زبان میں وہ کہتے ہیں جی ہم بجائے اس کے کہ آپ کو مچھلی دے دیں کہ جناب یہ مچھلی کھا لو, ہم آپ کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتائیں. آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو اسکل ٹریننگ دیں. ہماری اپنی جو فاؤنڈیشن, یعنی کہ میں اپنی تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو مختلف پورٹ رادھا کرشن کی بات کر رہے ہیں, ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, اپنی اس فاؤنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ابھی یہ جو ایف این ایف کی فریڈرک نومور فاؤنڈیشن کے بہاف پہ ہم نے ٹریننگ آف موڈریٹرز, ایک اسکل ٹریننگ ہم نے دی جو ہمارے جو لوگ مختلف پاکستان میں ابھی بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ویک ہماری ٹریننگ چل رہی ہے. اب اس میں ہم لوگوں کو کس طریقے سے آپ ٹریننگ دیں گے, کس طریقے سے آپ اپنی بات کمیونیکیٹ کریں گے. ٹیچرز کو ہم بلاتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. جب ہم اس کو طریقہ بتائیں گے, آپ مٹیریل تو آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن آپ اپنی بات کس طریقے سے دوسرے تک پہنچائیں گے, وہ ایک اسکل ٹریننگ ہے. اب اس ٹریننگ کے بعد آپ یقین جانیں کہ ہمارا جو ہیڈ کوارٹر جرمنی میں ہے, وہاں ہماری ایک اکیڈمی ہے. پاکستان ہمیں فخر ہوتا ہے کہ جرمن وہاں موڈریٹر ہوتے ہیں جو ٹرینر ہیں. اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہاں اس اکیڈمی کے بعد پاکستان کا ہے. ہمارے توصیق حیدر صاحب وہاں وہ موڈریٹر ہیں,
हमारी गुलमीना बिलाल है, जफरुल्लाह खान है, इस तरह के हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर हैं बाकी वर्ल्ड से, यहाँ हमारे यहाँ से जाके वहाँ वो 24-25 मुल्कों के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी एनजीओ जो है आम आदमी के लिए क्या कर रही है? मैं अपनी एनजीओ से हटके एक सिर्फ बात ऐड करूंगा कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बहुत सारे ये जो मॉडरेटर और लोग हैं, मेरी भी एनजीओ है 12 साल से, बल्कि 3 है, एक तो मेरी अपनी, बाकी लोग, हम आज तक इनके पास नहीं गए कि जी हमें फंड दें। दूसरी बात, मैं इनके अटेंड किए हैं लेक्चर्स, एक ये F8 में कोई साहब हैं वो लेक्चर देते हैं कभी कभार बुला के, ये जफर साहब का नाम लिया, वो अक्सर ये इस तरह की ट्रेनिंग के लिए मैरियट और पीसी मुंतखब करते हैं, 20-25 बंदों को बुलाते हैं, उनको हैवी लंच कराते हैं, फिर कहते हैं जी अब हमने ये लोगों को, मतलब ये है कि मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये एक माइंड सेट करने के लिए काम कर रही हैं ये एनजीओस, मोस्टली दे आर वर्किंग टू सेट माइंड्स। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपने बात की मुझे करने दें, ठीक है, मैं अपना एक मौकफ दे रहा हूँ, मैं आप पे नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल, ठीक है। तो वो उनकी ट्रेनिंग का लेवल, उनके माइंडसेट और उनके ज़हनों को चेंज करना और अपनी लाइन के साथ अटैच करना होता है, मेजॉरिटी जो मेरी फीलिंग है। बाकी ये सही कहते हैं इनकी एनजीओ ना करती हो, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी मसलन शेल्टर एनजीओ, आप ये पोठोहार रीजन है, उसमें स्पेशली इस्लामाबाद और रीजनल ये जो डिस्ट्रिक्ट है जी, हमारी एनजीओ ने 12 साल में तकरीबन 126 स्कूलों के अंदर जो गरीब तलबा और तालबात हैं उनको जाके उनकी प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन पे हर स्कूल में 100, 150, 200 बच्चे सिलेक्ट किए, उनको जाके किताबें, स्टेशनरी, उनको यूनिफॉर्म दिया, ठीक है, और देते रहते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो गरीब हैं, वो पढ़ नहीं सकते, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। ये वो प्रैक्टिकल काम है जो लोगों को आप करते हैं। हेल्थ की बात है तो मैंने अपने इन 12 सालों में 174 मेडिकल कैंप किए हैं मेरी एनजीओ ने, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज गई हैं मैटरनल हेल्थ केयर पे, नॉट जनरल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ केयर पे हमने जाके वो कैंप किए हैं 100, 150, 200 खवातीन का, उनको हमने तशखीस की बीमारी और 5 दिन की दवाई जेब से दे के हम वापस आते रहे। तो ये हेल्थ और एजुकेशन, जब जल्जला आया था तो जल्जले में बहुत सारी एनजीओज आई और उन्होंने जा के बहुत काम किया। हमने यहाँ इस्लामाबाद में F10 मरकज़ में जो अब अल मारूफ हॉस्पिटल है, वहाँ वो एक हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया था हमने 2 महीने के लिए, 650 बेड का हॉस्पिटल था। हमने तो किसी फॉरेन एनजीओ से पैसे नहीं लिए, हमने तो गवर्नमेंट से नहीं लिए। 2 महीने तक 650 मरीजों और 1000 उनके अटेंडेंट का अगर आप इलाज करें तो आप सोच सकते इतने सारे तो ये प्रैक्टिकल काम मैं आपको बताता हूँ, ये बाद में बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सवाल किया कि आपने किया क्या है। हमने किसी को वर्कशॉप नहीं कराई, किसी को ट्रेनिंग नहीं दी, किसी के जहन को चेंज नहीं करने की कोशिश, ये मैं बात करूं। दूसरी एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन का आपने नाम लिया, इसके हमारे पंजाब के 13 अजला में 126 ऑफिस खुल चुके हैं। हर ऑफिस में 10 एम्प्लॉई हैं जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर के नाम से, यूनियन काउंसिल ऑफिसर है, उसके बाद उसके अंदर एक वकील है और उस जो कि उनको 4 उसके मकासद 126। डॉक्टर साहब इसी बात को तो ये पब्लिक का डायरेक्ट रिसोर्सेज कहाँ से, आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये वो है कि जो आपने कहा कि पाकिस्तान में जो मुखय्यर हज़रात है, मैं खुद अल्लाह का शुक्र है मैं एक आम आदमी था और अल्लाह ने मेरी नीयत या मेरी मेहनत या मेरे वालिदैन की दुआ की वजह से उन्होंने मुझे अच्छा बिजनेस दिया और मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। तकरीबन को 700-800 के करीब मेरे फैमिली एम्प्लॉई हैं, मैं काम कर, मुझे अल्लाह ने वहाँ से रिस्क दिया, एक तो वो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। उसके अलावा हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, वो चाहते हैं कि कोई वाकई काम करे तो हम उसका हाथ बिटाएं। लोगों को एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते, वो कहते हैं यार पैसे देते हैं गवर्नमेंट को ज़कात में और ज़कात के पैसे लेके ये कहीं और खर्च कर देते हैं। तो वो ज़कात के भी सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने कहा कि अगर ये पैसा ज़कात का नजायज़ तो लोगों से क्यों काटे। तो यूं देयर आर सो मेनी पीपल जो खिदमत खल्क करना चाहते हैं, जो बताना भी नहीं चाहते, वो लोग आके काम करते हैं, वो साथ सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट से फिर हमने थोड़ा सा ये जो छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं फिर आपकी इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। जनाब एक छोटी सी ब्रेक इंसू डॉक्टर अमजद और मोहम्मद अनवर साहब मौजूद, उन्होंने सारी गाल मोड़ थी, कुछ सवाल अगर तुम्हारे जहनी चाहिए तो आप कर सकते हुए नंबर तो को मालूम है, वापस आने हैं।
ویلکم بیک جی انو خیر سلا واپس آ گئے اس سے اور جناب گال کو جڑے نے ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ اگر آپ جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو تو میں نے شیلٹر کا کام کیا اللہ کا شکر ہے وہ میں نے اپنی جو میرے پروجیکٹ ہیں یا میرے پارٹنر ہیں یا میرے اس سے کیا جو شیلٹر میں ابھی تک کیا. لیکن دوسری آرگنائزیشن جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جس کے 126 دفاتر ہیں 13 اضلاع میں, وہ میں اس کو اون نہیں کرتا. وہ ایک ندیم ڈوڈی صاحب اور طارق مسعود صاحب 2 بھائی ہیں, انہوں نے شروع کی, وہ چلائی. میں نے اب ان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے جس کا نام رکھا ہے خوشحال پاکستان پروگرام. اور میں نے کیوں رکھا اور کیوں یہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ میں نے ان کا کام یہ دیکھا کہ 126 جو آفیسز ہیں اس میں 10-10 جو ملازم ہیں ان کے پاس کچھ فنڈز انہوں نے اپنے لیے, باقی انہوں نے سیلف فائنانس کا ایک سسٹم کریٹ کیا جو مجھے بہت اچھا لگا. اس میں کیا ہے کہ یہ جو وہ 5 جو سروسز دے رہے ہیں کہ ہیلتھ, فری ہیلتھ, اس کے بعد کمپیوٹر لٹریسی کیونکہ 10 کمپیوٹر کی لیب ہے ہر آفس میں, اور اس کے بعد لا اینڈ جسٹس سے حوالے سے کہ اگر کسی پر کوئی ناجائز مقدمہ ہوتا ہے تو فری لیگل ہے, اگر ان کا کوئی دوسرا مقدمہ ہے تو اس میں ہم ہیلپ نہیں, فری لیگل ایڈ, ٹھیک ہے. اور تیسرا اس میں اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو موٹر سائیکل والا وہ رکشہ ہوتا ہے جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے, اور وہ دے رہے ہیں. اس میں انہوں نے فنڈز اپنے بھی یوز کیے, لیکن انہوں نے ممبرشپ شروع کی ہے کہ یہ سہولیات ان کو دیں گے جو ہمارا ممبر بنے گا, اور وہ 3000 روپیہ سالانہ فیس دے گا. اگر آپ ایک آفس کے اندر فرض کیجئے 1000 سپوز ممبر بنتے ہیں تو 1000 کے فنڈ سے پھر ہر آدمی تو بیمار نہیں ہوتا, ہر آدمی کو کمپیوٹر لٹریسی نہیں چاہیے, ہر آدمی نے رکشہ نہیں لینا, تو وہ ایک 50% جو جنریشن فنڈز کی وہ ممبرز کی طرف سے ہے اور 50% ان کی طرف سے ہے. اور باقی میں نے کہا کہ میرے جو ریسورسز ہے یا جو میں انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں میں بھی اپنے ریسورسز آپ کو دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تو مل کے کام کرتے ہیں. ایک کالر ہے آپ سے لیں گے, وہ رکشہ جو اس کو کہتے ہیں چنگ چی, اور یہ چائنیز زبان میں ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے آئیں تشریف لائیں, کہ بیٹھے ہیں اس کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شفاء اللہ خان عرض کر رہا ہوں میاں والی سے. جی شفاء اللہ خان صاحب. سر بہت اچھا موضوع چل رہا ہے. جی بھائی. این جی او والے آپ نے ماشاءاللہ بلائے ہوئے ہیں. جی بھائی. یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ بہت مقصد ہے کہ پریشانی ہے. جی جی. طور پہ رورل ایریا میں, تو وہاں پہ کچھ جگہ یہ کام کرتے تو بہت اچھا تھا. یہ شہروں میں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ دیہاتوں میں خاص طور پہ جو میاں والی, بکر, لیا اور یہ رورل ایریا ہے, یہاں پہ جو ہے ٹیبلیٹ نہیں ملتی. تو اس میں کام یہ مستقبل میں کریں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے شفاء اللہ خان صاحب, بڑی مہربانی سے, بڑی مہربانی سے بول کے تھے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر میں بالکل آپ اپنے پہلے بات کمپلیٹ کر لیں, یہ سوال ہم رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں. آپ بات کر رہے تھے. جی ہاں جی, میں وہی جس طرح ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ میاں والی سے ہیں, میں بھی کوٹرا دکشن, تو میاں والی تو ماشاءاللہ بڑا ایک شہر ہے, کوٹرا دکشن اس سے بھی چھوٹا ہے, اس سے بھی آگے گاؤں میں پیدا ہوئے اور اسی گاؤں کے شہر کے رہنے والا ہوں. وہ کوئی بہت بڑا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. تو وہاں ہم نے مل کے دوستوں نے, میں خود 5 لاکھ روپیہ 2002 میں ڈونیشن دی, ہمارے دوستوں نے مل کے 25 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا, ایک دوست نے 7 ایکڑ زمین دے دی. اب وہ جو اب 10 سال کے بعد اس اسکول میں اگر ہم 4 5 7 بیچز آلریڈی میٹرک کے نکل چکے ہیں, اور وہ بچے میڈیکلز میں جا رہے ہیں, جہاں اتنی پنجاب میں ان کی پنجاب میں ہمارے جو انگلش ایسے رائٹنگ ڈبیٹ کمپٹیشن جو چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کا پروگرام تھا, پچھلے 3 سال میں 1st 2nd پوزیشن. ایک کالر ہے آپ لوگ, آپ کے لیے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے لیے ہوں گے. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ضیاء اللہ بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے. جی ضیاء بھائی. سر یہ آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہوا ہے این جی او کا. جی صحیح, جی صحیح. تو بات ہوئی جس طرح ابھی میاں والی سے شفاء اللہ صاحب نے بات کی کہ جس طرح ہمارے ریموٹ ایریا آ گئے ہیں. جی صحیح. تو ان میں تو یہ لوگ جو ہے نا کام نہیں کرتے, نہ گورنمنٹ جو کام کرتے ہیں وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو, ایجوکیشن کو لیں یا اپنا ہیلتھ کو لے لیں. تو اسلام آباد اور لاہور بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھ کے تو ٹھیک ہے یہ اپنے کام سارا کرتے ہیں, کیا جو ریموٹ ایریاز ہیں ان میں بھی یہ لوگ کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ضرور ضرور گال کیسوں سنا, گال کیسوں, بڑی مہربانی. کوئی سوال ہے کہ میں بھائیوں نے جواب دینا, میں پنجابی کیونکہ میں سوال کا میں جواب دوں گا. اب میں بھی دے دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی یہ وہاں کریں گے. میں کوٹرا ایک چھوٹا سا, میں بھی ایک چھوٹے ایریا کا رہنے والا ہوں, ہم نے خود وہاں کیا. اگر ہم وہی کریں گے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے یہاں سے جا کے کیا, اس کا امپیکٹ نہیں اتنا ہوگا. اسی شہر کے لوگ
हम बाकी जो मेरी टीम है, मैं एक बंदा इस्लामाबाद में नौकरी की वजह से यहाँ बैठा हूँ, फैमिली मेरी, पहले मेरी मिसेस वहाँ टीचर थी, शिफ्ट कर लिया, चलो जी बच्चे बड़े हो गए यहाँ रहे, अदरवाइज बाकी सारे लोग वहाँ के हैं। मुकामी लोग जब तक शामिल नहीं होंगे, आप ये मत सोचें कि जी कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड है, खुद आपको दुख होगा, आप उसमें पैसे लगा रहे हैं, आपको दुख होगा, आप डेली देखेंगे कि जनाब ये मैंने दीवार बनाई है, कोई तोड़ तो नहीं रहा। अगर आप खुद इन्वॉल्व करेंगे कम्युनिटी को। अब सवाल वो शफाउल्ला साहब का और ये जो मुजफ्फरगढ़ से भी सवाल ये था कि क्यों एनजीओज जो है रूरल एरियाज में जहाँ पे एक मेडिसिन एक गोली नहीं मिलती, वहाँ पे क्यों नहीं आते काम करने के लिए, बड़े शहरों में बैठ के ये सारी बातें की जाती हैं? वो एक्चुअली बड़े शहरों में इसलिए, छोटे शहरों में भी आप, छोटे देहातों में भी एनजीओज वाले काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह अभी आपने फरमाया कि जनाब मीडिया के सामने यहाँ तो आ रही प्रोजेक्शन, मैं अगर इस्लामाबाद की बजाय मैं कोटा दक्षिण में होता तो मैं रोही चैनल में, मेरा नहीं शायद पॉसिबल मेरे लिए नहीं था, मैं यहाँ बैठा हुआ, मेरे लिए एक मौका मिल गया कि मैं वहाँ आ गया हूँ। वहाँ सिर्फ ये है कि एक्सपोजर नहीं है, काम हो रहा है, वो बेचारे जो छोटे देहातों में भी अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। मैं जब अपने गांव में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ भी एनजीओज वाली लड़कियाँ या आके मेरी वालदा, मेरी बहनों को बैठा के या हमारे स्कूल में जाके वहाँ वो ट्रेनिंग दे रही थी। मुझे खुशी हो रही थी कि ये बेचारी सुबह तांगे पे आई हैं यहाँ, और यहाँ आके वो अवेयरनेस दे रही हैं, काम हो रहा है, लेकिन उनको सिर्फ ये है कि उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि जी ये बड़े शहरों में होटलों में बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे लेवल पे आप जाएंगे तो वहाँ भी काम हो रहा है। जी, उसका मैं दो पहलू से जवाब दूंगा। एक तो उन्होंने जो गाँव का कहा, तो मैं ये उनके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो 126 ऑफिस हैं हमारे, ये तमाम रूरल एरिया के अंदर है, कोई भी शहर में ऑफिस नहीं है, और 126 से हमने 1000 ऑफिस एक साल में बनाना है, और वो तमाम ये रूरल एरिया में। की बात करें या पूरे पंजाब की बात, अभी हम पंजाब पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर दूसरे शहरों में निकलेंगे। एक तो ये क्लियर कर दो इनको, हमारा फोकस भी रूरल, क्योंकि शहर में तो लोगों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेबर है, फैक्ट्रीज हैं, बेशुमार काम है, गाँव में नहीं है। दूसरा मैं कहूँ कि ये मुजफ्फरगढ़ के हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए, और इनको शायद पता भी हो कि हमारी एक परवेज मुशर्रफ फाउंडेशन थी, उसकी तरफ से मैंने 326 घर सैलाब ज़दगान के लिए बनाए हैं। मैं उसका चूंकि सेक्रेटरी हूँ, तो वो मुजफ्फरगढ़ में बनाए हैं, कोटद्दूर, देहरादीन, अब्बास वाला पुल है, मुजफ्फरगढ़ है, और उसके बाद डीजी खां है। तो ये जो इलाके हैं उसके अंदर बनाए गए हैं, जिसमें वो वहाँ पे बिलाल हिंजरा साहब है, ज़िया टवाना है, सजाद कुरैशी है, इन लोगों ने मिल के वो घर बनाए हैं। तो वो रूरल एरिया में बनाए हैं, वो उन लोगों की मदद की है जो वाकई सैलाब से मुतासर है। और वो जो हम आपको कह रहे हैं 126, वो जो खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि जो गांव में लोग बैठे हैं उनको हम कंप्यूटर किस तरह सिखा सकते हैं, जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं उनको दस्तकारी का हुनर औरतों को कैसे दे सकते हैं, और अगर वो शहर के बीच में, गांव और शहर के बीच में ट्रांसपोर्ट चाहिए तो उनको वो रिक्शा प्रोवाइड हम कैसे कर सकते हैं, और अगर उनको सेहत नहीं मिलती, अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते, तो प्राइवेट डॉक्टरों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करके उनको एनुअल पेमेंट करके हम उनके लिए फ्री हेल्थ कैसे दे सकते हैं। तो ये, और अगर देखो जो गांव होते हैं ना, शहर में कोई नहीं किसी को जाली मुकदमे में फंसाता, ये जो होते हैं ना सियासी बड़े लोग, ये जो इनको वोट नहीं देता या जो इनकी वो कंपेन नहीं करता, उस पर झूठे मुकदमे बना देते हैं। तो वो लोग जिनको पुलिस तंग करती है, पटवारी तंग करता है, झूठे मुकदमे बनाते हैं, उनके लिए हमने वो फ्री लीगल एड है। ये वो काम है जो डायरेक्ट अवाम तक जाने वाला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी बात है, ये कर रहे हैं। आपने सियासत भी की, आप सियासतदान भी हैं माशाल्लाह, और आप वहाँ की वजीर भी रहे। उस समाजी काम में और अब आप जो खुद समाजी काम में फ़र्क क्या है? देखिए, मैंने तो जब हुकूमत में रहा तो भी समाजी काम किया, उसको एक ज़रिया बनाकर। मैंने शेल्टर पहले बनाई, 6-7 साल काम किया, फिर मुझे वो हुकूमत जब थी शौकत अजीज़ की, तो मैंने उनसे 4 अरब से ज़ायद रकम उनसे मंजूर करा के तो मुख्तलिफ देही इलाकों में रोड्स, नालियाँ, ये सब चीज़ें बनाई। तो गांव में मैंने काम किया। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जब मेरी एक्सेस थी टू दी गवर्नमेंट, और उसके बाद अब मेरी गवर्नमेंट में एक्सेस नहीं है पिछले 4 साल से, तो मैं फिर वही अपना जो NGO का काम है वो कर रहा हूँ और लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, एक सियासी पार्टी में मेरे पास ओहदा SVP का था, लेकिन मैंने ये सोचा कि उसमें काम करके मैं वो उतना डिलीवर नहीं कर सकता जितना कि मैं अवाम की खिदमत करके कर सकता हूँ। इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ी अपने आप को थोड़ी मसरूफियत कम की है, और मैंने टोटल अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दी है फॉर
पब्लिक वेलफेयर। बिल्कुल ठीक, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, पता नहीं चला, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, सच्ची बात रह गए जो मैं सोच के आया था, लेकिन वो खैर ये ज़रूरी था। और बड़ी अच्छी क्या आप अच्छी क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? क्या मैं एक तो अपने जो देहातों के रहने वाले, क्योंकि मेरा भी एक मई मार्ग गाँव कोटा दक्षिण से आगे 12 किलोमीटर है, अब देहात के रहने वाले हम भी हैं, जब अब इधर आए तो ये है कि हम खुद अपने आप को चेंज करें। हम कहें कि जी हमने अपने एरिया को हमने खुद चेंज करना है। जब हम में ये सोच आ जाएगी तो हम कहीं बाहर नहीं देखेंगे कि जनाब फलां आके हमें चेंज करेगा। हम खुद स्टार्ट करेंगे 2 से 11, 11 से 25, ये फिर हम खुद ग्रुप बन जाएंगे। अब उस एरिया में जहाँ कोटा दक्षिण मैं बता रहा हूँ, अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई सियासी फिगर नहीं हूँ, एक हम सोच आम एक मजदूर लोग हूँ, मैं मजदूर हूँ, 1 महीना मैं नौकरी नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह लोगों को अरबों रुपए देते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे 1 महीना नहीं जा सकेंगे, लेकिन मैं वहाँ कम से कम 3 घंटे। आपका मैसेज ये है कि आप जो है जहाँ पे हैं अपने खुद सोचें कि हमने अपने आप को चेंज करना है, हमने अपने इलाके में खुद अपनी मदद आपके तहत करनी है। जब आप शुरू करेंगे तो बाकी लोग भी आपके साथ। मैं लॉ एंड जस्टिस के लिए लोगों की वो जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए काम कर रहा हूँ, क्या उसमें ये उसको टेक ओवर कर सकते हैं कि लोगों के ये जो आए दिन मुकदमात में उलझाया जाता है कि उसमें भी उनकी सपोर्ट करें, ट्रेनिंग से हट के प्रैक्टिकली इनटू द फील्ड। तो मैं अपना प्लेटफॉर्म इनको देता हूँ इस काम के लिए। आप तो जितने बैनर आपने शहर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में आपने बैनर लगाए थे, उससे तो मेरा ख्याल आप और भी काफी कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैसेज क्या देंगे? टाइम बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ करता है, अपनी औलाद के लिए भी करता है। इंसानियत ये है कि जो दूसरे के लिए करे, ठीक है, जिंदगी का मकसद औरों के काम है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ खिदमत खल्क जो है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपकी निजात भी उसी में है और आपकी मगफरत भी उसी में है। और खुशी भी होती है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके अंदर से इतनी खुशी फूट रही होती है कि आप सबको साथ शेयर करते हैं अपनी वो खुशियां, और वो सारे उस खुशी को बाकी भी जो उसको सेलिब्रेट करते हैं, सारे वो बाकी भी सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आप आए, आपसे बहुत अच्छा लगा आप आए। बातें बहुत सारी ज़रूरी बातें रह गई, फिर किसी सेशन में आपसे इंशाल्लाह ड्यू रह गई, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। और जनाब बस यही आख रहे हैं कि जनाब खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुदा पर अपनी हालत के बदलने का। अपने मेज़बान सलीम शहजाद को दो इजाज़त, ज़िंदगी लिए तकल बल कुछ नवे मेहमान दिनाल तोरी खिदमत की हाजिर तू सो में लेते हैं। अल्लाह सोने के हवाले।